الحمدللہ جل جلالہ بجلالہ والصلاة والسلام علی نبیہ بقدر حسنہ وکمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مبارک مجلس ہے، تراویح کی نماز میں پورا قرآن مجید سنا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حافظ صاحب کا سنانا اور ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ ہمارے اکابر حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، حضرت مولانا عبد المالک صاحب، حضرت مولانا عطا اللہ قریشی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد منیر صاحب، حضرت قاری نوید صاحب، سبھی سرپرستی فرماتے ہیں، تشریف فرما ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان ساتھی محبت کے ساتھ جمع ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ بس یہ بات یاد رکھنی ہے، دین اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ جی، دین اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 عقائد، آپ بولتے جائیں گے ساتھ ساتھ، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یاد رہے گا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ جی، عقائد۔ عقائد میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، اور عقائد میں یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھیں، ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بغیر توحید بھی قبول نہیں ہے، رسالت بھی قبول نہیں ہے، اور عقیدہ آخرت بھی قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی کا ایمان بھی قبول نہیں ہے جب تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے، نبیوں کا ایمان بھی قبول نہیں۔ یہ تو ایسا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ذرا سی بھی نرمی آ جائے تو گنبد خضرا سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور گنبد خضرا سے رشتہ ٹوٹ جائے تو انسان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اب 28 تاریخ کو فیصلہ آنا ہے، اللہ تبارک و تعالی خیر کرے، اللہ تبارک و تعالی خیر کرے۔ جج صاحب نے نظر ثانی کر لی ہے، اور پہلے کہتا تھا کہ نظر ثانی غامدی سے کراؤں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو لوگ غامدی کو لائک کرتے ہیں، غامدی کو سنتے ہیں، وہ قادیانیوں کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ ایک ساتھی سے کہا کہ آپ تو امامہ پہنتے تھے، آپ نے ٹوپی پہننا بھی چھوڑ دیے، تو وہ کہتا ہے میں غامدی کو لائک کرتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کو لائک کرو، مجھے بھی لائک نہ کرو۔ کس کو لائک کرو؟ اللہ کے نبی کو لائک کرو۔ تو یاد رہے گا، صحیح کہا میں نے غلط کہا؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپیوں کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کا ذکر ہے،
آج یوم بدر ہے نا، میدان بدر میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے امامے پہن رکھے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے زرد رنگ کا امامہ پہن رکھا تھا جو ہمارے قائد پہنتے، اور باقی صحابہ کرام نے سفید رنگ کا امامے پہن رکھے. اب مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے امامے کیوں پہن رکھے تھے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو امامے پہنا کر اس لیے بھیجا کہ صحابہ نے بھی امامے پہن رکھے تھے تاکہ لشکر ایک جیسا نظر آئے. کان القوم یسجدون علی الامامہ، بخاری شریف میں آتا ہے صحابہ امامے پہن کر سجدے کرتے تھے. جو غامدی کو سنے گا کیسے قادیانیوں کو کافر کہے گا، سوچنے کی بات ہے یا نہیں. اور جو انجینئر کو سنے گا اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا. ہمارا ایمان ہے جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، آل بیت کا بغض ہے، اللہ کی قسم اس کا دل ایمان سے خالی ہے. ایسے لوگوں کے سائے میں بھی نحوست ہے. جو لوگ ایسے لوگوں کے سائے میں رہتے ہیں وہ بھی ایمان کا سودا کرتے ہیں. آپ ارشاد فرمائیں نا، ہم تصور کر سکتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت بضعۃ منی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، دل کا ٹکڑا. تصور کر سکتے ہیں کہ آل بیت کو گالی دے؟ اور زبان پر لانا تیر بھائی دور کی بات ہے، ہمارے ہاں اس کا تصور بھی کفر ہے. تو پھر تم کیوں خلفائے راشدین کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہو؟ اور میں نے دارالخیر محلہ میں بھی کہا، 2 دن پہلے کہا، آپ کی والدہ صاحبہ کو کوئی گالیاں دیتا ہو، آپ موڑ موڑ کے اس کے گھر میں جا کر چائے پئیں گے، اس کے گھر پر افطاریاں کھائیں گے؟ کیسی نمازیں ہیں، کیسے روزے ہیں، کیسا قرآن ہے؟ صحیح کہا غلط کہا شاہ صاحب؟ بھائی میری ماں کو گالی دیتا ہے، میز کے کھانوں پہ لعنت بیچتا ہوں، تو کیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں نہیں ہے؟ تو جو انجینئر کو سنے گا اس کے دل میں تو اہل بیت کا بغض ہوگا، شیر خدا کا بغض ہوگا، علی المرتضیٰ کا بغض ہوگا. وہ جس کے دل میں علی کا بغض ہے، حضرت حسن حضرت حسین کا بغض ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، تو وہ دل تو ایمان سے خالی ہے. ہمارے نوجوان ساتھی جمع ہے، تشریف فرمایا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے میڈیا پر کسی کو نہ سنیں، اپنوں کو بھی نہ سنیں، آپ کی تو استعداد ہی نہیں ہے. یہ جو سما ہے نا، سما صوفیہ کے ہاں میوزک کے بغیر سما، میوزک کے بغیر، میوزک کے ساتھ سما تو کبیرہ گناہ ہے نا. تو یہ جو سما ہے یہ بھی مبتدی کے لیے نہیں ہے، اس کی شہوت بڑھے گی. یہ منتہی کے لیے ہے تاکہ وہ مجذوب نہ بن جائے، جذب نہ ہو جائے، اس کی طبیعت میں نشاط آئے. تو خدا کے لیے کسی کو نہ سنا کریں. آپ کسی کی تقریر سے متاثر ہو جائیں گے، کسی کے رونے سے متاثر ہو جائیں گے، ایمان کا سودا کر کے بیٹھ جائیں. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. مولویوں سے کیوں دور بھاگتے ہو؟ اللہ کے بندے ہو، دور بھاگ بھی سکتے ہو، نہ تو مولویوں سے بچ سکتے ہو نہ ڈاکٹروں سے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور مولویوں نے تمہارا بگاڑا ہی کیا ہے؟ اللہ کے بندو یہ تمہارے محسن ہیں، تمہارے ایمان کے محافظ ہیں، تمہارے دین کے محافظ ہیں. وہ تاریخ تو پڑھو، تمہارے ملک کے محافظ ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو آپ مجھے بتائیں جو ہمارے نوجوان مسجد سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، تو وہ تو فتنوں میں پھنسے ہوئے. تو بہرحال عقائد کی بات آئی تھی تو میں نے عرض کر دیا کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا عام عقیدہ ہے. آپ نیت کریں کہ ناموس رسالت کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، عظمت صحابہ کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، عظمت آل بیت کے لیے سب کچھ قربان کریں گے. سڑکوں میں نکلنا پڑا تو نکلیں گے، کٹنا پڑا تو کٹیں گے، اور کاٹنا پڑا تو کاٹیں گے. اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. حجت نہ پیش کیجیے ویسے فضول میں،
ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول. ذرا آواز آنی چاہیے, ڈر تو نہیں لگتا آپ کو؟ حجت نہ پیش کیجئے ویسے فضول میں, ہم انتہا پسند ہیں صلی اللہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, پہلی چیز کیا ہے جی؟ یاد رہے گا. اور عقائد میں سب سے زیادہ کس چیز کو بیان کیا؟ توحید. جی قرآن مجید کے ہر ورق نہیں حضرت, ہر صفحے پر توحید کا ذکر ہے, ہر صفحے پر. جی ابتدا بھی توحید سے, انتہا بھی. جی رب العالمین رب الناس مالک یوم الدین مالک الناس ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ الناس. ابتدا بھی توحید سے ہے, انتہا بھی. قل هو اللہ احد, اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ کی صفات میں بھی. یاد رہے گا انشاءاللہ. جی یاد رہے گا انشاءاللہ. شرک کی ہر قسم سے جب یہ برات کرے گا توحید ثابت ہوگی. اچھا, شرک فی الدعا ہے, شرک فی العبادہ ہے, شرک فی الاستعانت ہے, شرک فی التصرف ہے, شرک فی التدبیر ہے. 5 تو بڑی بڑی قسمیں ہیں, ویسے مفسرین نے 11 اقسام لکھی ہیں. شرک کی ہر قسم سے بچے گا پھر یہ اس کی توحید ثابت ہوگی. انوار سے رچی ہوئی گمراہیوں سے پاک, انوار سے رچی ہوئی گمراہیوں سے پاک, توحید کی شراب سے لیتے ہیں روشنی. انوار سے رچی ہوئی گمراہیوں سے پاک, توحید کی شراب سے لیتے ہیں روشنی. ہم آخری رسول کے ادنا غلام ہیں اور آخری کتاب سے لیتے ہیں روشنی. ہم تیرے انتخاب سے لیتے ہیں روشنی, ذرے ہیں آفتاب سے لیتے ہیں روشنی. ہو کربلا کا دشت یا خیبر کا معرکہ, ہو کربلا کا دشت یا خیبر کا معرکہ, کردار بھو تراب سے لیتے ہیں روشنی. شہر علم کی رونقیں وہ لوگ ہیں رشید. شاہ صاحب سنیں گے, شہر علم کی رونقیں وہ لوگ ہیں رشید, وہ جو کہ علم کے باب سے لیتے ہیں روشنی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ قبر والے سے مانگتا ہے, اتنا عقیدے کا کچا ہے یا صاحب. اب قبر والے کا قصور تو نہیں ہے, اللہ کے ولی کا تو قصور. اس دن میں عورتوں کو بھی کہہ رہا تھا کہ بعض عورتیں قبروں پر جاتی ہیں تو جھاڑو مارتی ہیں, تو اور بعض تو جھاڑو سے جھاڑو مارتی ہیں, اور بعض اتنی نکمی ہوتی ہیں اپنے بالوں سے جھاڑو مارتی ہیں, قبروں کا طواف کرتی ہیں, قبروں کو سجدے کرتے ہیں. تو یہ قبر والے سے مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر والے کو حاضر ناظر سمجھتا ہے, قبر والے کو عالم الغیب سمجھتا ہے, قادر مطلق سمجھتا ہے, اور یہ پکا کفر ہے. عقیدے کا کچا نہیں ہونا ہے, کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوگی. یاد رہے گا انشاءاللہ. دین اسلام کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ نمبر 1 عقائد, نمبر 2 عبادات میں سب سے زیادہ نماز کا ذکر ہے. جی تو انجینئر کہتا ہے تراویح تو نماز ہی کوئی نہیں ہے. بخاری شریف میں آتا ہے لَن یجتمع اللہ امت محمد علی الضلالہ, یہ امت من حیث الامہ معصوم ہے, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ امت گمراہی پہ جمع ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. ساری امت گمراہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. ساری امت گمراہ ہو جائے, پہلے نبیوں کی امتوں کے ساتھ ایسا ہوا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تزال طائفۃ من امتی یقومون علی الحق, اس طرح کے الفاظ ہیں کہ قیامت تک میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. تو 1400 سال سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو سارے غلط ہو گئے, اور اس کی تحقیق ایک نئی تحقیق آ گئی. تو پہلے کہتے تھے سنت موقدہ نہ پڑھیں, پھر کہتے تھے 8 پڑھیں, اب کہتے ہیں تراویح نماز ہی. اور ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں فرض بھی نہ پڑھیں, ہاتھ میں تسبیح لے لیں تو بس تسبیح پڑھتے رہیں تو چھٹی ہوگی. تو علماء سے دور نہ بھاگو, خدا کا نام ہے. علماء کیا لیتے ہیں آپ سے, یہی آپ نے کیا ہے.
علماء کا نظام تو ایک غیبی نظام ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ نیت کرے انشاءاللہ تعالی رمضان میں بھی، آج تراویح مکمل ہوئی ہے نا، قرآن مجید مکمل ہوا ہے نا، تراویح تو مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تراویح کب مکمل ہوگی؟ جی 29ویں شب یا 30ویں شب۔ تو آپ نیت کریں انشاءاللہ اب مسجدوں میں جا کر تراویح پڑھیں گے اور موت تک انشاءاللہ تعالی نماز پڑھتے رہیں گے۔ آج واسطہ ہے، بس آپ نیت کریں، میں آپ کی منت کرتا ہوں، ہاتھ کھڑا کر کے نیت کریں کہ جب تک زندہ رہیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پکی بات ہے انشاءاللہ۔ ہماری گمراہی کے دو ہی سبب ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ ہم مسجد سے دور ہیں، اللہ کی قسم، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہتے ہیں۔ تو عبادات میں سب سے زیادہ کس چیز کو بیان کیا؟ جی یاد رہ گیا انشاءاللہ۔ معاملات میں سب سے سخت وعیدیں جو ہے نا وہ سود پر نازل ہوئی ہیں۔ جی وہ اسٹیٹ لائف والے ایک ساتھی ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے فتویٰ دیا ہے، کوئی ان کے پاس علامہ اقبال کا فتویٰ بھی اٹھایا ہوگا، تو میں کیا علامہ اقبال صاحب مفتی تھے؟ وہ تو حکیم الامت ہے نا، فقیہ تو نہیں ہے۔ حکیم میں اور فقیہ میں فرق ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، حالانکہ ایمان والے کے لیے ہمیشہ تو نہیں ہے نا، قرآن پڑھے نا، ایمان والے کے لیے تو ہمیشہ یعنی لمبا عرصہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سود کھانے والے کون؟ زنا کرنے والے۔ ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ آج وہاں چٹا پل پر بھی نوجوان جمع تھے عصر کے بعد، تو میں ان کو روایت سنا رہا تھا کہ یہ جو ہاتھ سے شہوت پوری کرتے ہیں نا، ہاتھ سے لذت پوری کرتے ہیں، تو یہ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے ہاتھوں سے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب فارمی مرغی کھاتا ہے، فارمی انڈے کھاتا ہے، برگر کھاتا ہے، مرچیں کھاتا ہے، ہاٹ اینڈ سپائسی۔ میں کہا تمہارے نصیب میں دیسی گھی نہیں ہے تو میں کیا کروں، گوشت نہیں ہے تو میں کیا کروں، دیسی انڈے نہیں ہے تو میں کیا کروں، بس برگر ہی کھاؤ۔ اللہ سے مانگو اللہ تمہیں دیسی گھی کھانے کی توفیق دے۔ تو برگر کھاتے ہو، فارمی چوزیں کھاتے ہو، فیڈ کھاتے ہو، اب اتنی گرم چیزیں کھاتا ہے، وہ ٹیٹ ہو کر کھاتا ہے، اور پھر میڈیا پر بیٹھ جاتا ہے، گن دیکھتا ہے، گن سنتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں نا، پھر اس کو شادی سے ڈر لگے گا نہیں لگے گا؟ 99% طلاقیں اس لیے، 99% بچے جوان ہی نہیں رہے، گن دیکھ دیکھ کے۔ وہ ہمارے شاہ صاحب فرما رہے تھے سانجا منصیرہ ہے، اب مجھے پتہ نہیں یہ سانجا منصیرہ کیوں کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آتے مفتی صاحب سانجا منصیرہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہمارے بچے گند کھاتے ہیں، گند پیتے ہیں، اور ہماری بچیوں نے ننگے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، خاص طور پر کوئی فنکشن ہے۔ تو شاہ صاحب فرما رہے تھے حضرت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس میڈیا کی وجہ سے، لیکن بے بس ہے۔ اس لیے میں نے کہا نصاب بدلو، کتاب بدلو، نظام بدلو، تب قوم بدلے گی نا۔ اس نصاب نے کیا دیا ہے؟ نصاب ہی اتنا ناقص ہے کہ دین دشمن پیدا ہوگے، ملک دشمن پیدا ہوگے۔ نصاب بدلو، کتاب بدلو، نظام بدلو۔ صحیح کہا غلط کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لمبا عرصہ جہنم میں رہیں گے کون؟ زنا کرنے والے، اور کون؟ تیسرا فرمایا قتل کرنے والے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ قتل کرنے والے کون؟ اور ہم قاتلوں کو پناہ دیتے ہیں، قاتلوں کو معاف کر دیں۔ میں شاہ جی کا جرگہ کہنا ہے، میں شاہ جی امن ہوتے سے کیوں شاہ صاحب؟ شاہ جی ابھی اس جرگے میں نہیں جلنا چاہیے،
میں شجر جرگا کہنا ہے جی، قرآن دا جرگا، قرآن مندے ہے نہیں، پڑھ دے ہے نہیں، قرآن دا جرگا جج صاحب اتنے بیٹھے ہیں آپ نے قرآن دا جرگا، نہ دیت ہے نہ کچھ، 100 اونٹ دیت دو نہ پتہ چلے تمہیں۔ 5 حدود ہیں، ایک قصاص ہے قرآن مجید میں، 5 حدود ہیں نا، حد قذف ہے، حد شرب ہے، حد زنا ہے، ڈاکوں کی حد ہے، چور کی حد ہے۔ آج اگر فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے، حد ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ایک قصاص ہو، افغانستان میں قتل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سعودی عرب میں قتل کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے ہاں روزانہ قتل ہوتے ہیں۔ قصاص ہے نا وہاں، ایک کا سر اتارے نا آپ چوک میں، اللہ کی قسم 10 سال تک قتل نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ معاملات میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ اور معاشرتی زندگی میں نا، معاشرتی زندگی میں سب سے زیادہ والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ کس کے؟ اچھا ہم ایک دعا، یہ بھی معاشرتی زندگی ہے، ہم ایک دعا مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ یہ اللہ جی سارے گوانڈیاں نیک کر چھو، دعا مانگتے نہیں مانگتے؟ وہ آمین تیا ہونا ہے جی۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ یہ اللہ ہمارے پڑوسیوں کو اللہ قبر دا گوانڈ بھی۔ لیکن آج سے ہم کیا دعا مانگیں گے؟ آج سے ہم دعا مانگیں گے اے اللہ ہمیں نیک پڑوسی بنا دے۔ یہ مانگیں گے انشاءاللہ، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ معاشرتی زندگی میں سب سے زیادہ والدین کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا آخرت کا سکون چاہیے، عزتیں چاہیے، برکتیں چاہیے، رحمتیں چاہیے، تو بس پھر والدین کی دعائیں لے لیں۔ اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے تو پھر مزے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ با یزید بستامی 100 کتب ابدال کی صحبت میں رہے ہیں با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور صوفیاء نے لکھا ہے اولیاء اکرام میں ان کا وہی مقام ہے جو فرشتوں میں جبرائیل کا ہے۔ با یزید تو کیا فرماتے ہیں؟ بڑے چلے کاٹے ہیں، بڑے مشائخ کی خدمت میں رہا ہوں، لیکن جو کچھ ماں کی خدمت سے ملا ہے کہیں سے نہیں ملا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اخلاق، 5ویں چیز کیا ہے؟ اور اخلاق کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ بس مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کریں گے سب انشاءاللہ۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ اسلام کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، 5۔ عقائد میں سب سے زیادہ کس کو بیان کیا؟ اور ختم نبوت کی اہمیت واضح ہوگی۔ اور عبادات میں اور معاملات میں سب سے سخت وعیدیں سود پر ہے، اور پھر زنا، اور پھر قتل ہے۔ اور معاشرتی زندگی میں کیا دعا مانگنی ہے ہمیں نیک پڑوسیوں کو نیک بناتے رہتے ہیں، خود نیک پڑوسی نہیں بنتے۔ آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک پڑوسی بنا دے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اخلاق میں کیا ہے؟ کسی کو تکلیف یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اور پھر ماں باپ کو تکلیف دینا، تو استادوں کو تکلیف دینا، علماء کو، اولیاء کو تکلیف دینا، یہ تو بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ بہت برا حشر ہوتا ہے۔ فرعون بننے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ جس نے بھی فرعون بننے کی کوشش کی ہے وہ تماشا بنا ہے۔ موت مانگتے ہیں، نہیں آتی ہے نہیں آتی، موت مانگتے ہیں۔ کہا جی جج صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے اتنی مرتبہ سزائے موت دی جائے گی، تو وہ ناراض ہو رہے تھے۔ میں نے کہا ناراض نہ ہو، یہ تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کو تو موت نہیں آ رہی، یہ تو بچیوں کا قاتل ہے، مسجد کا قاتل ہے، اس کو تو موت نہیں آ رہی۔ ایسی بیماری لگی جو دنیا میں کسی کو نہیں ہے، تو آدمی تماشا بن جاتا ہے۔ کبھی مسجد مدرسے کے ساتھ، علماء اولیاء کے ساتھ ٹیک نہیں لینی ہے۔ یاد رہے گا کسی کو بھی تکلیف کسی کو بھی نہیں دینی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جانور کو بھی تکلیف نہ دو، یاد رہے گا انشاءاللہ۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب کدھر ہیں؟ ہمارے حافظ صاحب نے قرآن مجید سنایا، ان کی شان بتاتا ہوں میں، فرمایا قرآن والوں کا اکرام کیا کرو، قرآن والوں کا، اس لیے کہ جس نے قرآن والے کا اکرام کیا اس نے محمد کا اکرام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حافظ صاحب 10 جہنمی رشتہ دار اپنے ساتھ لے کر جائیں گے نا، 10، اور یہ فضیلت گناہگار حافظ کو بھی ملے گی قرآن کی برکت سے۔ کس کی برکت سے؟ اگر عمل میں کوئی کمی رہے گی نا، اللہ تبارک تعالیٰ پھر بھی حافظ صاحب کا اعزاز فرمائیں گے۔ حافظ صاحب جا رہے ہوں گے اور ساتھ 10 کو لے کر جا رہے ہوں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی جماعت کے بارے میں فرمایا، قیامت کے دن اللہ علماء سے فرمائیں گے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا آج سب کے سامنے رسوا کروں، یہاں نور کے ممبروں پر بیٹھ جاؤ، سفارش کرو، آج تمہاری سفارش پر مخلوق کی بخشش کی جائے گی۔ ہر عالم حدیث شریف میں آتا ہے اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو لے کر جائے گا جتنے آسمان کے ستارے۔ تو یہ کون ہے؟ حافظ صاحب ہیں۔ جس نے حافظ صاحب کا اکرام کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا۔ ایک اور شان بھی بتاتا ہوں حافظ صاحب کی۔ عام بندہ کس سے ڈرتا ہے طاہر بھائی؟ پولیس والے سے۔ فطرت ہے نا، ایک وردی کا روب ہوتا ہے، ہے نا افتخار بھائی؟ ہمارے پولیس والے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عام بندہ کس سے ڈرتا ہے جی؟ اور پولیس والا اے سی صاحب سے، اور اے سی صاحب ڈی سی صاحب سے، ڈی سی صاحب آئی جی صاحب سے، کمشنر صاحب سے، اور پھر وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم صاحب سے، وزیر اعظم، صدر سے، صدر، جنرل سے، جنرل، امریکہ سے، اور امریکہ کس سے ڈرتا ہے؟ حافظ صاحب سے۔ کہو الحمدللہ۔ سارے کس سے ڈرتے ہیں؟ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی۔ سارے امریکہ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے نہیں ڈرتے؟ فلسطین کے مسئلے نے تو بالکل واضح کر دیا، ہمارے سارے حکمران یہودیوں کے پیٹ ہوئے۔ واضح کر دیا نہیں کر دیا؟ بالکل خاموش ہو گئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ تو یہ سارے امریکہ سے ڈرتے ہیں، اور امریکہ کس سے ڈرتا ہے؟ ہمارے حافظ صاحب سے ڈرتا ہے۔ ابھی بھی فلسطین میں جو مجاہدین ہیں 80% وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ یہ قرآن نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ دینی غیرت قرآن پیدا کرتا ہے۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہاتھ بلند کر کے نیت کریں کہ انشاءاللہ ناموس رسالت کے لیے، عظمت صحابہ اہل بیت کے لیے سب کچھ قربان کریں گے۔ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے، اس قانون کا بھی تحفظ کرتے رہیں گے۔ احتجاج کرنا پڑا تو سڑکوں پہ نکلیں گے انشاءاللہ، ہر میدان میں علماء کا ساتھ دیں گے، اور نیت کریں کہ تبلیغ میں بھی وقت لگائیں گے۔ پکی بات ہے انشاءاللہ۔ پوری امت کو جوڑا کس نے؟ تبلیغ والوں نے۔ کس نے؟ پوری امت کو جوڑا۔ کفر نے اتنا توڑا کہ گھر میں بھی ایک نہیں ہے۔ باپ کی اپنی جماعت ہے بیٹے کی، کفر نے اتنا توڑا۔ سب سے زیادہ امت کو توڑنے والے مذہبی مسلکی لوگ نہیں ہیں، ویسے الا بلا گردن بر گردن ملا ہوتی ہے۔ ہم نے نہیں توڑا امت کو، سب سے زیادہ امت کو توڑنے والے یہ سیاسی لوگ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، تو پوری امت کو اتنا توڑا کہ ایک گھر میں بھی ایک نہیں چھوڑا، اور پھر امت کو جوڑا کس نے؟ تبلیغ والوں نے جوڑا۔ تو آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی تبلیغ میں بھی وقت لگائیں گے، پکی بات ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔